حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے سے فرمایا کہ سوال کر عطا کیا جائے گا، دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مسائل کا حل یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ قبلہ پیارے نگران شورا دامت القدس القدسیہ کا یہ سلسلہ ہے، اور کچھ ہی دیر میں نگران شورا دامت القدس القدسیہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری زیدہ لطفہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے کے اندر شامل رہیں گے۔ اس موجودہ سینیریو اور ان حالات کے اندر دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اپنے مسلمان، وہ غریب مسلمان بھائی، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ مسلمان جو اس وقت کرائسس کا شکار ہیں، فائنینشلی اس کرائسس کا شکار ہیں، جن کو کھانے پینے کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، ان کے اس مسئلے کو فائنینشیل کرائسس میں کچھ حل کا کردار ادا کرنے کے لیے، اس کا سلیوشن جو ہے وہ کرنے کے لیے اپنا تعاون کر رہی ہے، مالی امداد بھی کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ راشن کی تقسیم کاری کا کام بھی جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے الحمدللہ عز و جل۔ ان حالات کے اندر بھی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ امت مسلمہ کو ٹیچ کرنا، اسلام کے جو احکامات ہیں یہ سکھانا بتانا، اس کے حوالے سے بھی الحمدللہ آن لائن ڈیجیٹل طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہوئے خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں۔ یہ کیا کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، یہ انشاءاللہ ہم قبلہ نگران شورا دامت القدس القدسیہ سے جانیں گے۔ مسلمان کی مدد کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا، اس کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی مدد فرماتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ تبارک و تعالی کی تائید، اللہ تبارک و تعالی کی نصرت، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل کو حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کی جائے، ان کے کام آیا جائے، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، جتنی صلاحیت دی ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کی دل جوئی کا اہتمام اور انسلام کیا جائے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ ایسا اس سینیریو کے اندر جو ابھی آج کل چل رہا ہے، میں تو ایسے نام بھی نہیں لے رہا، میں تو ایسے اس کا جو بایولوجیکل نیم ہے کووڈ-19، اگر کہیں بولنا پڑے تو میں تو یہی بولتا ہوں، ضرورت پڑے تو میں تو یہ لفظ استعمال کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ دعوت اسلامی کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہے، کس طرح سے فائدہ پہنچا رہی ہے، کیا اپنا امپیکٹ معاشرے میں چھوڑ رہی ہے، فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں ان کو بھی پھر نیکی کی دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ہے، اس میں کیا کیا صورتحال جو ہے وہ جاری ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ سے دعا کریں کہ کبھی ایسے دن دوبارہ ہم پر نہ آئیں، آمین۔ اور اول تو یہ کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گیلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت،
سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بہت کچھ تو اللہ معاف فرما دیتا ہے. خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی جو کچھ ہم افعال اور اعمال ایکٹیویٹیز ہم جو کرتے ہیں اس کا نتیجہ ملتا ہے. ایک مشہور ایک اصول ہے، ایکشن کا ری ایکشن ہے. اچھے کا بدلہ اچھا ہے، برے کا بدلہ برا ہے. کالا کرو گے تو کالا ہی نظر آئے گا، سفید کرو گے تو سفید ہی نظر آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں کچھ اور کاٹے کچھ اور. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے. یہ اتنی مطلب کہ اصولی اور فطری یہ باتیں ہیں کہ جو بچہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ دلوں میں نرمی بھی پیدا ہوئی ہے اور لوگوں کو اس بات کا احساس بھی ہوا ہے کہ غلطیاں تو ہم سے ہوئی ہیں. زندگی کے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سمجھنے کا موقع ملا ہے کہ ہم کر کیا. یعنی کہ آدمی دوڑے جا رہا اس کو روکو تو پھر اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کو تجربہ ہوگا کہ جب گاڑی تیزی کے ساتھ دوڑی جا رہی ہوتی ہے نا تو آپ کے سامنے چیزیں زم نکل رہی ہوتی ہیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ سلو چلتے ہیں تو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. ورنہ بعض اوقات بندہ تیزی میں منزل بھی نکل جاتی ہے نا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یار جانا تو یہیں تھا. تو اتنی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی جا رہی تھی کہ ہماری کئی منزلیں نکل گئیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا کہ ہمارے دائیں بائیں ہو کیا رہا ہے. اور ابھی زندگی جو ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں رکی ہے. رکتی زندگی نے بہت کچھ سکھا دیا ہوگا، میرا گمان ہے. کم از کم فضول خرچ کرنے والوں کو تو یہ زندگی نے سکھایا ہوگا، میرا گمان ہے کہ یار فضول خرچی نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ایک بار پھر یاد دلا دوں. امیری میں بھی اعتدال ہے، غریبی میں بھی اعتدال ہے، اور عبادت میں بھی اعتدال ہے. اعتدال کہتے ہیں میانہ روی کو، بیلنس کو، افراط و تفریط سے بچنے کو. بیلنس درمیانی کیفیت ہوتی ہے. تو اب امیر ہیں یا غریب ہیں، اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے. تو ابھی جیسے یار کاش یہ بھی ہو جاتا، یہ بھی بچا لیا ہوتا، وہ بھی کر لیا ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا، یوں کر لیا ہوتا. تو کاروبار کے تعلق سے، گھر بار کے تعلق سے سارا ہم سوچ رہے ہوتے ہوں گے، مگر ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے. اب پہلی تو بات یہ ہے کہ دلوں کی نرمی کسی حد تک ایسا لگتا ہے کہ محسوس ہوئی. اگرچہ یہ مسلمان مسجد کی طرف آ نہیں رہا تھا، لیکن جب سے اسے کہا گیا کہ مسجد میں نہیں جانا، اس کا دل غمزدہ تو ہوا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے. یعنی وہ شخص جو مسجد میں دعوت دیتے تب بھی نہیں آتا تھا کہ یار آؤ نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب اسے کہا گیا کہ یار جمعہ میں نہیں جانا اور مسجد میں نہیں جانا، تمہیں جماعت سے نہیں جانا، رش نہیں کرنا، جب اس کو یہ بات پتہ چلی تو اس کے دل کو بھی ایک ٹھیس تو لگی، صدمہ تو لگا. یار میں نہیں جا سکوں گا، میرے لیے ایسے حالات ہو گئے. یعنی یہ بھی ایک کیفیت تو ہے نا، اس کا افسوس تو ہے نا. رکنا نہ رکنا ایک سب بات کی ٹاپکس ہے. تو یہ چیزیں تھی جنہوں نے بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، دلوں کو نرم کیا ہے، سوچنے کا موقع دیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ یار کچھ سوچیں. تو یہ ایک اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ایک بار پھر زندگی اپنی تیز رفتاری کا راستہ کی طرف آئے. ابھی ٹریفک جام ہے، آپ رکے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، ٹک 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 چل رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ٹریفک کھلے گا کہیں آپ پھر سے اس طرح ڈرائیونگ نہ کیجیے گا کہ آپ کو بھی حادثہ ہو، دوسروں کو بھی حادثہ ہو. سب باتیں سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں، مثالیں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں. تو اب بھی جو چیز سمجھ میں آئی ہے تو مہربانی کر کے اسے آئندہ بھی سمجھ والی ہی رکھیے گا، عبادت کی طرف نیکی کی. تو اس طرح دعوت اسلامی کے مبلغین نے ان دنوں میں بھی خاص کر جو کورونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ کاروبار سے چھوٹ کر گھر میں
यूं समझे कि मजबूर हो गए कैद कि मतलब समझे कि वो मजबूर हो गए कि इनको घर में बैठना ही पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनसे रवाबित पैदा करने के लिए, राब्ते रखने के लिए दावत इस्लामी के अब हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे मुसलसल मदनी मशवरे होते रहे। शूरा का मशवरा भी जो हमारा हुआ, और उसके बाद जब लॉकडाउन की तरफ जा रहा था तो उस वक्त भी हमने इसी तरह हमारे अरकान शूरा यहाँ से लौटे और जाकर उन्होंने दावत इस्लामी के जुमला कामों करने की कोशिश की। और फिर जैसे जैसे उसूल और कवानीन बनते चले गए, वैसे वैसे शरई रहनुमाइयों के साथ हम भी आगे बढ़ते चले। याद रखिए कि हम शरई रहनुमाइयाँ लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करें, उसूल हमारे सामने बन जाते हैं, समझ में से आ रहा होता है कि ये कुछ है, लेकिन फिर भी शरीयत हमें क्या कहती है। तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत को मैं सबसे पहले उसका जिक्र करूँगा कि इन दिनों में दावत इस्लामी के साथ जिसके होने से यूँ समझिए कि इसकी नेमत में, उसकी कदर में और इजाफा हुआ, वो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है। इतनी बड़ी तहरीक के हज़ारों लाखों इस्लामी भाई और इतनी बड़े नेटवर्क को जब ये हालात पेश आ गए जो हालात दुनिया भर में हैं, और ये प्राइवेट कंपनी नहीं है कि एक मालिक कह देगा और मान लिया जाएगा, सेठ बोलेगा बंद कर दो तो बंद कर देंगे, नहीं। हुकूमती अहकाम के साथ साथ शरई रहनुमाइयों का सिलसिला ये नागुज़िर रहा। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, इन्होंने एक उसूली रहनुमाई दी हुई है कि शरई रहनुमाई लेकर आप आगे बढ़े। वक्तन फ़वक्तन मुशावरत की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह उसूली रहनुमाई के साथ साथ ये शरई रहनुमाई वगैरह मिलती गई, और हम अपनी तहरीक से वाबस्ता निगरान और ज़िम्मेदारान इस्लामी भाइयों को, क्योंकि इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने ऑफिस हैं, इतने मतलब कि पूरा सिस्टम है, खाली एक स्कूल नहीं है, एक सिर्फ जामियातुल मदीना नहीं है, हमारे 100 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है, और ऑलमोस्ट 31,000 मोर देन 31,000 हमारे अजीर हैं। इसके साथ साथ अब इलाकों में मस्जिद में दर्स, बयान, नेकी की दावत, हफ्तावार इज्तिमात के ये सारे काम जो थे ये लॉकडाउन के तरीके से बंद किए। मदरसतुल मदीना बंद किए, दारुल मदीना बंद किए। हमारे मदनी चैनल में भी बहुत लिमिटेड चीज़ें जो नॉर्मली जो एक उसूल और एक जो बताए गए उसके हिसाब से है, कुछ सोशल मीडिया को तो हमने एक्टिव रखने की कोशिश की, लेकिन डेफिनेटली जो एक उसूल, ज़वाबित और कवायद थे उसको सामने रखकर काम करने की कोशिश की है। मज़ीद तफसीलात शायद अब्दुल हबीब भाई बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के हवाले से भी अर्ज यही है, और बाकी शोबाजात में भी हम लोगों की सिक्योरिटी का यकीनन ख्याल रख रहे हैं। जो सोशल डिस्टेंस के साथ जिन शोबाजात को बुलाना ज़रूरी है उनको बुला रहे हैं, और उसी के हिसाब से ज़ाहिर चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मदनी चैनल भी चलाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ज़बानों में मदनी चैनल अल्लाह की रहमत से चल रहा है। वो इंग्लिश ज़बान का मदनी चैनल भी चल रहा है, बंगला ज़बान भी और उर्दू भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए लोगों के दिलों में जो राहत दाखिल हो रही है वो आपके सामने है। सिलसिला मसाइल का हल है, और दावत इस्लामी मसाइल के हल के लिए जो इस वक्त उम्मत परेशान है, जिस तरह मैदान में आई है और जो अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, हम नाजरीन को वो भी दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ रुकने शूरा हाजी अमीन ही स्टूडियो में मौजूद हैं, और कराची से ही शुरू करते हैं क्योंकि पुकार भी यहीं से लगाई गई थी और सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। लेकिन देखते ही देखते न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी किस तरह आशिकान रसूल की खिदमत कर रही है। लेकिन ये बात ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि सब तक दावत इस्लामी पहुंच सके ये तो शायद पॉसिबल नहीं होगा। जो जहां हमें सुन रहे हैं, आप भी लोगों के मसाइल को हल कीजिए। जिसको अल्लाह ने जितनी तौफीक दी है कोशिश करें, तो इंशाल्लाह मिलजुल के हाथ बांटेंगे तो काम और आसान हो जाएगा। तो हाजी अमीन की तरफ चलते हैं। हमारे रुकने शूरा भी हैं, कराची रीजन के निगरान भी हैं। हाजी अमीन से पहले तो ये पूछेंगे, ये कराची रीजन जो आपके पास तकसीम कारी है, ये कहाँ कहाँ तक है ताकि लोगों को समझना आसान हो जाएगा? असल में कराची रीजन जो है ये यानी पाकिस्तान को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है, तो जिसमें कराची रीजन जो है वो बेसिकली तो कराची शहर है पूरा, और इसी के साथ जो हमारा सुपर हाईवे है जिसमें गुलशन मेमार, गड्ढा, बहरिया टाउन और ये थाना बुला खान तक इस साइड से कराची हमारे पास है। और नेशनल हाईवे से अगर हम जाते हैं तो घारो, मीरपुर साकरो, केटी बंदर इस तरफ, और अगर इस तरफ से जाते हैं तो मकली और ठट्ठा तक जो है ये कराची रीजन के साथ है। और बलूचिस्तान की तरफ अगर हम जाते हैं तो हब, कुछ बलूचिस्तान कहाँ जी, हब, गवादर, खुजदार और ये कोयटा, खारान तक, बल्कि ताफ्तान तक जो है ये कराची रीजन में शामिल है बलूचिस्तान।
माशाल्लाह। नाज़रीन, ये आपको समझने में भी समझ आ रहा होगा कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क दावत इस्लामी के लिए आसान है कि पहले पाकिस्तान को 6 रीजन्स में, फिर ऑलमोस्ट 41 के करीब जोन्स में, उसके बाद फिर काबीनाओं में, फिर डिवीजन में, एक बड़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर, एक तंजीम का नेटवर्क है, जिसके बाद मस्जिद तक, इलाके और ज़ेली हल्के तक हमारा नेटवर्क है, ताकि अगर हमें कोई चीज करनी है तो ईच एंड एवरी टाउन में अल्लाह की रहमत से ऑलमोस्ट हमारे इस्लाम में मौजूद होते हैं, जिनके लिए काम करना बड़ा आसान हो जाता है। जी आज इन कराची रीजन की कुछ हमें डिटेल बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स में। आपने 2 बड़े टारगेट्स लिए, 2 बड़े माशाल्लाह अनाउंसमेंट मदनी मरकज से पिछले दिनों हुए कि एक तो गरीबों में रकम तकसीम करनी है, जरूरतमंदों में राशन और रकम तकसीम करनी है, और दूसरा जब लोगों को जी हाजतमंदों में, और फिर उसके बाद जो ब्लड की प्रॉब्लम आई और थैलीसीमिया के मरीज सामने आए, और फिर सिर्फ थैलीसीमिया नहीं बाकी मरीजों के लिए भी, तो क्या हुआ थोड़ा सा आप उस बारे में बताएं। हमारे पास कुछ फुटेज भी है, आपकी गुफ्तगू के दरमियान हम वो फुटेज भी दिखाते रहेंगे। असल में थैलीसीमिया का जो अनाउंस हुआ तो माशाल्लाह यहीं से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ, और चूँकि एक अच्छी टीम जो है वो यहाँ पर वैसे ही इस मेडिकल के हवाले से हमारी एक्टिव थी और हाजी अब्दुल हबीब भाई ही इसको लीड कर रहे थे, तो माशाल्लाह एक अच्छा स्टार्ट यहाँ से लिया गया। और इस वक्त तकरीबन 8 मकामात पर जो है वो हम लगा चुके हैं और मज़ीद लाइनअप किया हुआ है, बल्कि हमने कोयटा को भी लाइनअप कर लिया, और बलूचिस्तान की साइड पर भी जो ऐसे एरियाज़ हैं कि जहां हम इजीली इसको जो है वो कर सकेंगे, तो उसको भी हमने लाइनअप कर लिया। तो इन जगहों पर भी हमारा टारगेट है कि हम मज़ीद ब्लड जो है वो कलेक्ट करने के लिए अपने जो है वो सेंटर्स जो है वो बनाएंगे। और शहर में भी इस वक्त हमें तो सच्ची बात ये कि डिमांड है कि हर जो मेन एरिया है, औरंगी टाउन, बल्दिया और हमारा सुरजानी टाउन, न्यू कराची, मलीर, कोरंगी, ड्रिक कॉलोनी, इन सब से डिमांड है कि भाई यहाँ पर भी कैंप लगाएं, हम तैयार हैं ब्लड देने के लिए। तो हमारी जो टीम है जो इस तमाम मुझे तो क्लिफ्टन डिफेंस से मैसेज आ रहे हैं कई दिनों से अमीन भाई कि आप प्लीज यहाँ भी जो है ना वो ब्लड लगाने दें। इस्लामी बहनों के मैसेज आ रहे हैं कि हम भी खून देना चाहते हैं, यानी दावत इस्लामी की तरफ से तो ऐसा हो गया है कि अनाउंसमेंट के बाद हर दावत इस्लामी वाला गोया चाहता है कि मेरी बारी कब आएगी। लेकिन माशाल्लाह मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और इदारों ने ये बाकायदा रिप्लाई दिया है कि दावत इस्लामी का शुक्रिया, हमारा कोटा पूरा हो गया, कमाल हो गया ये तो माशाल्लाह। जी फरमाइए। तो ये नाज़रीन फुटेज भी देख रहे होंगे, अभी रुकने शुरा हमारे अकील मदनी भाई ने ब्लड दिया, उसके फुटेज देखिए आपने। एसएसपी साहब ने दावत इस्लामी के कैंप में आके ब्लड दिया और ये लाइनें लगी रही माशाल्लाह, जहां जहां ब्लड कैंप्स लगे, सिर्फ कराची नहीं पूरे पाकिस्तान में। चूंकि अभी कराची रीजन के निगरान से बात हो रही है तो हम आपको कराची का सारा कुछ बताएंगे। बारी बारी हम पाकिस्तान के रीजन जिम्मेदारान को लाइन पे लेंगे, कॉल पे, और आपको वहां की कारकर्दगी देंगे। जी अमीन भाई। क्योंकि इसमें ये ना अब्दुल भाई कि ये जो ट्रैवलिंग है ना ये भी ज़्यादा इजी नहीं है, लोग मतलब अपने एरिया तक महदूद हैं। और जैसा कि अभी आपने भी जो कहा ना कि हमारा जो नेटवर्क है वो तो हर इलाके में मौजूद है, तो जहां हमने राशन के हवाले से जो काम किया या मदद के हवाले से काम किया, तो ब्लड के लिए भी जहां कॉल करेंगे हम तो हर इलाके में मदद अल्लाह की रहमत से इसको अरेंज करवा सकते हैं। लेकिन जो आपने एक सिस्टम बनाया कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ, जो हालात हैं इस वक्त कि इन हालात में कैसे इंतजामात किए जाए कि ये जो वायरस का जो प्रॉब्लम है ये इसमें इन सारी एहतियातों को पेश नजर रखा जाए, तो ये सारा सिस्टम बनाना ये ज़ाहिर हर नई जगह पर मुमकिन नहीं है। तो जो ट्रेंड अमला है उसी को हम डाइवर्ट कर रहे हैं। तो माशाल्लाह ये मजलिस हमारी एक्टिव है, दिन में भी 2 जगहों को हमने मजीद एक्टिव मतलब वो लाइन अप कर लिया है कि इंशाल्लाह यहाँ पर मजीद हम ब्लड जमा कर रहे हैं। तो ये माशाल्लाह मुसलसल जो है कराची की बात हो गई। पाकिस्तान का जो निज़ाम आप बयान कर रहे हैं अब्दुल हबीब भाई भी पाकिस्तान के मुतालिक जो फरमा रहे हैं, जी इसमें मैं ये बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कमो बेश मोरलेस 1,05,000 हमारे ज़ेली हल्के हैं। 1,05,000 माशाअल्लाह हमारे ज़ेली हल्के हैं। और मतलब ज़ेली हल्के जैसे 4 या 5 ज़ेली हल्के जब हों तो उन पर हम एक और निगरान बनाते हैं, उनकी कारकर्दगी चेक करने के लिए, निज़ाम देखने के लिए। इसके ऊपर एक हल्का बनाते हैं, मस्जिद या मस्जिद जैसे इलाके के अंदर हम ज़ेली हल्का बनाते हैं, समझने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर इस तरह के 4 या 5 इलाके या एरिया हों तो उनके ऊपर एक हम हल्का बनाते हैं, उसको हल्के का नाम देते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में जो हल्कों की तादाद आपको मिलेगी ये कम व बेश मोर देन 20,000 से ज़्यादा, 1,05,000 ज़ेली हल्के और उसको हम देखने के लिए कमोबेश 20,000 हल्के और उससे जायद हैं 20,000 से। और
اب 4 یا 5 جب حلقے بن جاتے ہیں، یعنی 4 یا 5، اس کے یوں سمجھے کہ 4-5 ذیلی نگران بن گئے، اس کے اوپر 4-5 ذیلی نگران، 4-5 نہیں ہوں گے، ذیلی نگران ہو جائیں گے آپ کے 20، اور اس کے اوپر ہو جائیں گے آپ کے 4 یا 5 حلقہ نگران، تو یہ ہو گئے تقریباً 25-30 اسلامی بھائی۔ ان کے اوپر پھر ہم ایک بناتے ہیں علاقے کا نگران مشاورت کا، تاکہ وہ ان نظام کو، ذمہ داروں کو، ان کی کارکردگیوں کو دیکھ سکے۔ تو اس وقت پاکستان میں علاقوں کی جو تعداد ہوگی ان کی تعداد کم و بیش 5,500 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ سبحان اللہ، جو 5,500 جو علاقہ، اب یہ سب کو دیکھنے کے لیے تقسیم کے ساتھ ساتھ جو ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر پھر ہم ڈویژن بناتے ہیں، تقریباً 1500 ڈویژن ہے، 1500 ڈویژن، پاکستان کو 1500 ڈویژن میں تقسیم کیا گیا۔ 1500 ڈویژن اور اس کے نیچے کے نظام کو دیکھنے کے لیے تقریباً 272 کابینائیں بنائی گئی ہیں، 272 کابینائیں بنائی گئی ہیں، اور 272 کابینہ کے نظام کو دیکھنے کے لیے اور اس کے سارے نیچے کے نظام کی کارکردگی کو جائزہ لینے کے لیے تقریباً 40 زون ہیں ہمارے، اور 40 زون کو 6 ریجن جن کو اراکین شورا دیکھ رہے ہیں یہ ہے، اور اس کے اوپر پاکستان انتظامی کابینہ بنی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان کا ایک سبحان اللہ، مدنی کاموں کا یہ نیٹ ورک ہے۔ اسٹرکچر صرف اسلامی بھائیوں کا اور صرف پاکستان کا آپ نے بیان کیا نا؟ جی ہاں، اسلامی بہنوں کا نظام بھی اسی سے مطلب سیملر ہے، 19 میں تو فرق ہے، جنس کا فرق ہے تو کچھ نہ کچھ طریقے کا وہ بھی فرق ہوگا ہی، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو الحمدللہ یوں لاکھوں کے تعداد میں اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے نظام کے ساتھ یوں وابستہ ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے کہ 17 لاکھ 18 لاکھ تو آپ کو رسالہ پڑھنے کی ہفتہ وار کارکردگی مل رہی ہوتی ہے، 15 لاکھ 17 لاکھ، تو جس تحریک کے تقریباً 15-17 لاکھ اسلامی بھائی پڑھنے اور سننے والے ہوں، تو آپ سوچئے کہ جو پڑھتے اور سنتے ہیں، جو پڑھتے اور سنتے ہیں ان کی فگر 17 لاکھ مل جاتی، تو جو پڑھتے اور سنتے ہی نہیں ہیں، اللہ اکبر، جی جی، ان کا عالم کیا ہوگا؟ ان کا عالم کیا تو یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ جملہ اتنا اچھا نہیں تھا لیکن اس کے پیچھے ایک معنی ہے جس کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ جی درست فرمایا۔ جس طرح بلڈ ڈونیشن کا ایک سلسلہ کار اور ایک طریقہ رہا ہے الحمدللہ کراچی میں، یوں ہی الحمدللہ راشن کی تقسیم کاری اور رقوم کی تقسیم کا بھی رہا ہے۔ جی وہ اسی پر آ رہے ہیں، پہلے بلڈ کا یہ میرا خیال ہے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ جو تھیلیسیمیا کے حوالے سے تو جو اپڈیٹ مزید بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ شامل کریں گے، اور راشن اور جو رقوم کے حوالے سے تو ہمارا یہی ہوا تھا کہ ہم نے ابتداً تو اس کو ٹارگٹ یہی کیا تھا کہ ہم رقم ہی تقسیم کریں، اور اسی پر ہمارا تقریباً فوکس ہے۔ تو اور الحمدللہ جو مخیر حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہم کو راشن دیا پرسنلی کہ ہم راشن بانٹنا چاہتے، تو اس کو بھی ہم نے لائن اپ کیا۔ تو میں نے آج جو ابھی صبح کی جو کلوزنگ، یعنی یہ کل تک کی کلوزنگ ہم نے کی ہے، تو اپروکس تقریباً 42,500 فیملیز یہ کراچی کے ریجن میں جو ہے الحمدللہ ہم ان تک اپروچ کر چکے ہیں۔ واہ واہ، 42,500 کو ہم نے رقم راشن وغیرہ جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچانے کے جو ہے وہ سلسلہ کیا ہے۔ 42,500 خاندانوں کو دعوت اسلامی راشن پہنچا چکی ہے، راشن یا رقم، ٹھیک ہے، اونلی ان کراچی ریجن؟ جی کراچی۔ اللہ اکبر۔ اصل میں دروازوں تک پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے نا، اور لسٹنگ کے ساتھ کوشش کی گئی ہے، جی کوشش کریں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا اب یہ اگر مطلب سڑک پر ہم کھڑے ہو جائیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہ فگر 5 لاکھ تک لے جاتے۔ میں تو کل بلکہ آپ کو عرض کروں گا، کل نگران شورا سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ کچھ ایسا سلسلہ کر لیں، لیکن اتفاق سے کل ہی سلسلے میں پھر امیر اہل سنت نے اپنے جذبات کا یہی اظہار کیا کہ یہ جو گھر پہنچانا ہے نا، یہ مطلب ایک اچھا انداز ہے کہ جس میں مطلب خاص کر رقم کے حوالے سے، لیکن ظاہر ہے ہم نے ہمارے نگرانوں کو یہ تاکید بھی کی ہے، عرض بھی کی ہے کہ مہربانی کر کے لسٹ بنائیں، جی اور لسٹ بنا کر نام لکھ کر، اب ظاہر دیکھیں لسٹ بنانے کا اور لسٹنگ کے کام کرنے کا ہم نے کہا، لیکن کوئی دعوت اسلامی بیسیکلی ویلفیئر ایسوسیشن نہیں ہے، کوئی ویلفیئر گروپ نہیں ہے، ایک نیکی کی دعوت، تبلیغی دین۔ ہماری قوم نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں اور مدنی قافلوں میں لے جانے کی عادی تھی، ان کو ہم نے کہا یار آپ جا کر راشن بھی بانٹو،
माशाअल्लाह। تو یہ تو یوں سمجھے کہ دعوت اسلامی یہ ملٹی پرپس گویا کہ ایک اسلامی برادر سب کے ملے ہوئے ہیں. یہ قوم مطلب بڑی قوم ہے، پیر صاحب کا فیضان ہے. تو یہ مطلب یہ اب ان کو یہ لسٹ بنانا اور یہ اس طرح کی چیزیں کرنا، کیونکہ یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ ریگولر ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ایسے حالات نہ آئیں. تو دعوت اسلامی یہ ڈیزاسٹر پہ کہا، یعنی جب قدرتی آفات یا کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے ملک یا بیرون ملک، تب دعوت اسلامی اس ایریا کے اندر کام شروع کرتی ہے. لیکن یہ وہ ڈیزاسٹر ہے کہ جس میں گلی گلی کام کرنا پڑا، کیونکہ اس میں شاید ہی کوئی پاکستان کی گلی ہو، شاید ہی کوئی گلی ہو جس میں افیکٹڈ لوگ نہ ہو، شاید ہی، بھلے وہ امیر ہو یا غریب ہو. اللہ اکبر. کیونکہ امیروں کے یہاں بھی غریبوں کی تعداد رہتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اب یہ جو کام کرنا پڑا نا، سمجھے کہ یہ ہماری خود دعوت اسلامی کے ہر فرد کے لیے اگر مبالغہ نہ ہو تو ہر فرد کے لیے یہ ایک یعنی دعوت اسلامی کے لیے یہ کیوں نہ امتحان ہو کہ دنیا کی کون سی ریاست ہے جس کے لیے یہ امتحان نہیں ہے. شاید دنیا کی ہر ریاست کتنی ہی وہ منجھیوی ریاست کہلاتی ہو، حکومت کہلاتی ہو، مگر اس گھڑی میں تو یہ بھی سر پر ہاتھ تک کا بیٹھی ہوئی ہے کہ یار ہوگا کیا، آگے کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہوگا کیا. تو یہ حالت ہے. تو اس میں یہ دعوت اسلامی کے لیے بھی، کیونکہ تو ہے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی سا ویلفیئر سیٹ اپ بنا ہوا ہے، ویلفیئر کا ریگولر نظام بنا ہوا ہے اور سارے مطلب کہ اس میں ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، اسکولنگ، تو درس، بیان، مسجد بنانا، یہ ہمارا نظام. اس میں آ گیا امت کو اس بات کی ضرورت اور حاجت آ گئی کہ اب ہم کو کھانا دو یار، ہم کو اناج دو یار، ہم کو پیسے دو. تو الحمدللہ دعوت اسلام اس میں لگ گئی اور اللہ نے کرم کیا، اس پر لوگوں کا اعتماد ہے اور پیسے ملتے گئے. اور ہم کوشش یہی ہے ہماری، جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لسٹیں بنا کر کام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح کام کریں تاکہ ہمارے پاس میکسیمم انہی تک چیزیں پہنچیں جو حاجت مند، ضرورت مند ہیں، اور ایک اچھے اور خوبصورت اور ڈیسنٹ انداز میں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں بھی غلطیوں کے چانسز موجود ہیں اور کمزوریوں کے چانسز موجود ہیں، غفلت کے چانسز موجود ہیں، کیونکہ کر انسان رہے ہیں، فرشتے تو ہیں نہیں ہم. نہیں، یہاں پر نگران شورا سے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اللہ کی رحمت ہے، امیر علیہ سنت کی تربیت کا ایک صدقہ نظر آتا ہے کہ عام طور پر لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہم مطلب فری ہیں، ہمارے پاس آج کل کوئی کام نہیں ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں، میں اگر اپنے ذاتی طور پر مشاہدہ عرض کروں کہ عام دنوں سے زیادہ وہ بیزی ہو گئے. یعنی الحمدللہ جہاں لوگوں کی فراغت پر ہمیں نیکی کی دعوت کا ایک سلسلہ بڑھایا ہم نے، یعنی وہ کام بھی بڑا ہمارا کہ ہم نے آن لائن جو ہے نا لوگوں سے رابطے کرنے شروع کیے، ان کے بچوں کو ان کو کورسز کرا رہے، تو وہیں پر یہ ایڈیشنلی کام مل گیا. آج صبح ہی ایک نگران کابینہ سے میری بات ہوئی تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ پراپرلی جو ہے نا وہ سونے کا ٹائم بھی نہیں مل رہا، کیونکہ بعض ایسے شخصیات علاقے ہیں کہ جہاں پر ہم کو صبح فجر کی نماز سے پہلے ہی وہاں ایکٹیویٹی شروع کرنی پڑتی ہے. ہوا یہ رہا حاجی امین اور عمر عبدالحبیب اراکین شورا کی بھی میں نے زیارتیں کی ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کی طرف بڑھتے تھے، اب لوگ آپ کی طرف بڑھ رہے ہیں. صحیح بات. یہ سمجھے یہ نمایاں فرق ہے. پہلے آپ ڈھونڈتے تھے، اب آپ کو ڈھونڈا جا رہا ہے. صحیح بات. پہلے آپ جاتے تھے کہ بھائی کہاں ہو، آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف. تو اب حاجت و ضرورت اس طرح کی آ گئی ہے کہ لوگ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، بھائی آپ کہاں ہو، ہم لوگ پریشان حال ہیں. تو جب آپ کو لوگ ڈھونڈیں گے نا تو ٹائم نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ یاد رکھیے گا. جی حاجی عبدالحبیب پلیز کیری آن. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. ہمارے ساتھ رکن شورا یافور بھائی بھی ہیں. رکن شورا یافور بھائی سے بات کرتے ہیں. یاد رہے کراچی ریجن کی آپ کو ہم نے تھوڑا سا حدود اربا بھی بتایا، ڈائمنشنز بھی بتائے. یافور بھائی رکن شورا، اللہ ان کو صحت دے، سلامتی دے، یہ لاہور ریجن کے ہیڈ ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کے نگران ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے لاہور میں امدادی کاموں کے حوالے سے. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے فرمان پر الحمدللہ اپنے کاموں کے لیے آگے بڑھے ہیں. اور جس طرح نگرانی شورا نے فرمایا کہ ہمارا تنظیمی سیٹ اپ ہے، تو لاہور ریجن کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے اس میں لاہور شہر ہے، ضلع قصور ہے، ضلع شیخوپورہ ہے،
ضلع ننکانہ کی تحصیل ہے، گجرانوالہ ہے، حافظ آباد ڈسٹرکٹ ہے، پورا KPK ہے اور گلگت بلتستان ہے. الحمدللہ اس کے لیے ہمارے ذمہ داران جب سے دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب نے فرمایا ہے، ذمہ داران فعال ہوئے ہیں. نگرانی شورا نے مدنی مشورے فرمائے، شورا کی طرف سے حکم آ گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت سے الحمدللہ چاہے وہ بلڈ کا ڈونیشن کا معاملہ ہو یا راشن کی تقسیم کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے امپلائیز کی سیلریز ہوں یا کسی کے گھر تک راشن یا رقم پہنچانا ہو، الحمدللہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی اس میں فعال نظر آتے ہیں. نگرانی کابینہ اسلامی بھائی حلقہ نگرانوں تک الحمدللہ اپروچ کر رہے ہیں، فون پہ رابطے کر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہمارے مجلس مالیات کے آفیسز کھلے ہیں، وہ جا کر جو ڈونیشن دیتے ہیں، لوگ ایک تو ڈونیشن دے رہے ہیں اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسرا وہ کال کرتے ہیں، اسلامی بھائی اپروچ کرتے ہیں، حفاظتی تدابیر کے ساتھ جا کر لوگوں تک الحمدللہ جمع کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس میں گورنمنٹ کا تعاون مثالی ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے دعوت اسلامی کو لیٹر دیا ہے کہ جو اسلامی بھائی بلڈ ڈونیشن دینا چاہیں، جو راشن تقسیم کرنا چاہیں، رفائی کاموں میں تعاون کرنا چاہیں، ان کو الحمدللہ جو پنجاب کے گورنر ہیں انہوں نے بے شمار دعوت اسلامی کو سراہا ہے. انہوں نے دعوت اسلامی والوں سے رابطہ بھی کیا اور کہا کہ میری فیملی ہے، میں بھی دعوت اسلامی کی چیزوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں. گورنمنٹ نے اپریشیٹ کیا ہے. عوامی نمائندوں جو لوگوں کے سماجی کام کرتے ہیں انہوں نے دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کیا ہے. میڈیا کے افراد کے رابطے ہوئے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. وکلا ہیں، ججز ہیں، وہ بلڈ کے ڈونیشنز دے رہے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ ایوری واک آف لائف تقریباً تمام زندگی کے جو طبقات زندگی ہیں وہ لوگ اس وقت فعال ہیں کہ واقعی اگر کوئی تنظیم فعال نظر آ رہی ہے فرام دا گراس روٹ لیول سے جا کر جو کام کر رہی ہے تنظیم، وہ دعوت اسلامی ہے. الحمدللہ عز و جل جب یہ اعلان ہوا دعوت اسلامی نے اجتماعات کا سلسلہ ختم کیا، مدنی قافلوں کو گھروں کی طرف ڈائیورٹ کیا اور لوگوں سے ٹیلی فونک رابطے کر کے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کام کو شروع کیا ہے. فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی نے اپنے اہم اداروں میں لاہور ریجن میں مراکز قائم کیے ہیں، جس میں اسلامی بھائی بستے لگا کر حفاظتی تدابیر کے ساتھ وہاں بیٹھے ہیں. لوگ ڈونیشن دے بھی رہے ہیں اور لوگ آ کر رجسٹریشن بھی کروا رہے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے. تو الحمدللہ جس طرح مدنی مرکز کی طرف سے، شرعی رہنمائی کی طرف سے، آپ کی طرف سے حکم ملا ہے، ان کے نام، ان کے فون نمبرز لکھ کر جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ کی امداد پہنچائی جا رہی ہے. سید صاحبان کو نفلی صدقات کے ذریعے سے مدد کی جا رہی ہے. اور سب سے پہلے ہم نے الحمدللہ گلگت بلتستان سے شروع کیا ہے. سب سے زیادہ ہم نے گلگت بلتستان کو دیا ہے. اس کے بعد KPK میں ہزارہ ڈویژن ہے، پشاور ڈویژن ہے، دیر ہے، سوات ہے، مردان ہے، خیبر ایجنسی ہے، کوہاٹ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے پاکستان کے ناظرین یقیناً بڑے شہروں میں رہتے ہیں لیکن چھوٹے شہروں کی کیفیات بڑی دیگرگوں ہے. وہاں یا ایسے صوبے جہاں پر غربت زیادہ ہے، جیسے ہمارے یافور بابی ہے، جیسے حاجی امین نے ہمیں بلوچستان کا ایک پورا بہت بڑا پارٹ بتایا. بلوچستان سے بھی ہمیں بہت سارے میسج آتے ہیں. یافور بھائی نے جیسے ابھی KPK اور گلگت بلتستان بتایا، تو یافور بھائی وہاں تو بہت زیادہ ضرورت ہوگی، آپ کے پاس کیسی اطلاعات ہیں؟ میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ ہر اسلامی بھائی جو ہوتا ہے نا، بعض اوقات جو پاکستانی یہاں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں وہ اپنے علاقے کی بات سننا چاہتے ہیں. تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ سنیں کہ خیبر پختونخوا ہو، گلگت بلتستان ہو، بلوچستان ہو یا سندھ کے انٹیریئر ایریا ہو. ابھی ہم جب حیدرآباد ریجن کی طرف جائیں گے تو آپ کو سندھ کے انٹیریئر کے ایریاز کی باتیں بتائیں گے. تو یہ دعوت اسلامی ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا پاکستان کوشش کر رہی ہے. پاکستان کے باہر کی باتیں بھی تھوڑی دیر بعد آپ کو بتائیں گے. تو یافور بھائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان یا وہ غریب علاقے جو دیہات ہیں وہاں بھی ہماری پینیٹریشن ہے اور وہاں کے لیے آپ کو کتنی ضرورت ہے؟ دیکھیں 5 ملین سے زیادہ آبادی ہے گلگت بلتستان کی، اور وہاں اس وقت برف باری بھی بعض علاقوں میں ہو رہی ہے. جب برف باری بھی ہو رہی ہے ان کے اندر اور لوگ پریشان بھی ہیں، تو الحمدللہ ہم نے وہاں جو ہمارے جون نگران ہیں، رکن شورا، ان سے بغداد بھائی سے رابطہ کیا ہے اور الحمدللہ ان کے نام وغیرہ لیے ہیں اور الحمدللہ سب سے پہلے امداد ان کو پہنچائی ہے. ان کے لیے بھی ہمیں اسلامی بھائیوں کے لیے بہت زیادہ امداد چاہیے. KPK کے جو اطراف کے علاقے ہیں، ایریاز ہیں، ان کے لیے ہم نے مختلف سورسز استعمال کیے ہیں. چونکہ دعوت اسلامی کی تنظیم سازی گراس روٹ لیول تک ہے تو ایجنسیز کے الگ ہیں اور شہر الگ ہیں جن کے ہمدر ہم کر بھی رہے ہیں اور مزید ہمیں اس کے لیے چاہیے.
جی ناظرین، ہم آپ سے یہی عرض کریں گے کہ دل کھول کر دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. بہت سارے لوگ منتظر ہیں، یعنی ہمارے پاس کالز کا اور میسیجز کا تانتا ہے. ان اراکین شورا نے اپنے ریجن میں جو کال سینٹر بنائے ہوں گے یا ہر ذمہ دار سے رابطہ ہو رہا ہے کہ ہمیں بھی مدد کیجیے، ہمارے شہر میں کب آئیں گے دعوت اسلامی والے، تو پلیز دل کھول کر مدد کریں. مدنی چینل پر جو کالز آ رہی ہیں، ان مدنی چینل پر آنے والی کالز اس وقت کالز میں بھی جو تعداد آ رہی ہے وہ بیچارے انہی کی آ رہی ہے کہ ہمیں راشن چاہیے، ہمیں پیسے چاہیے. تو یہ اس وقت عوام کی لوگوں کی سچویشن ہے، کیونکہ فون پر کہنے میں آدمی پھر بھی تھوڑی سی وہ ہمت کر لیتا ہے، لیکن باہر نکل کر تو نہیں نہ کہہ سکے گا کہ مجھے چاہیے. لہٰذا یہ صورتحال اس وقت ملک بھر کی ہے، اور آگے کب تک یہ حالات رہتے ہیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ توفیق دے ہم کو. یافور بھائی سے کنکلوژن کرتے ہیں. یافور بھائی بیٹھے کہاں پر ہیں؟ کچھ یہ بھی تو بتائیں، آپ کے پیچھے کچھ بچے بھی نظر آ رہے ہیں. جی اس وقت ہم ایک سندس فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، یہ ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ادارہ ہے، جو بچوں کو 6000 بچے یہاں رجسٹرڈ ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا. واہ واہ واہ. یہ بچے جو بلڈ کی جن کو بلڈ یعنی یوں سمجھے کہ لگایا جاتا ہے اور بلڈ ان کا چینج کیا جاتا ہے، کسی کا 15 دن بعد، کسی کا مہینے بعد، کسی کا 3 مہینے بعد، کسی کا 6 مہینے کے بعد، اور 6000 بچے ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. آج چھٹی والے دن بھی تقریباً دیکھیں 30-35 بچے یہاں لگے ہوئے ادارے میں جن کو بلڈ دیا جا رہا ہے، اور کم و بیش ڈیلی 300 بچوں کو ان کو بلڈ دیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ ان کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تشریف فرما ہے ساتھ میں. ان کی طرف سے بہت شکریہ ادا کیا گیا دعوت اسلامی کا کہ یہ دیکھیں ان بچوں کے لیے لائف ہے، اور واقعی they are really appreciating the امیر علیہ سنت کا اناؤنسمنٹ، دعوت اسلامی کی شورا کی انکریجمنٹ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ واقعی دعوت اسلامی نے وہ کام کیا ہے جو لائف سیونگ ہے. اور واقعی اس وقت انہی کو یہ یعنی زیب دیتا تھا کہ دعوت اسلامی ایسا اعلان کرے جو واقعی لوگ دیکھیں کہ دعوت اسلامی لائف سیونگ 6000 بچے جو ان کے ساتھ اس ایک ادارے کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے، یہ بچوں کے لائف سیونگ میں دعوت اسلامی نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اللہ ہمارے یہ سندس فاؤنڈیشن والے بھائی اور ان کے پورے ادارے کو بھی سلامت رکھے. ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ واقعی پھول جیسے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے. بہت شکریہ یافور بھائی. ہم چلیں گے ہمارے دوسرے رکن شورا کی طرف. سلمان بھائی کچھ کالز بھی لیں گے؟ جی بالکل، کال لے رہے ہیں ابھی. جی ڈویژن قذافی چوک اورنگی کابینہ کے علاقہ اورنگی 1 نمبر کے ایک حلقہ نگران محمد عمیر اتاری کی بہت ہی پیاری کارکردگی موجودہ حالات میں دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے موجودہ حالات میں جو لوگ کورونا متاثرین ہیں ان کی امداد کے لیے دعوت اسلامی نے جو قدم بڑھایا تھا، تو ان کے پاس ایسے اسلامی بھائیوں کی ایسی فیملیز کی لسٹنگ تھی جو ان سے بار بار رابطے کرتے اور امداد کے حوالے سے ترکیب بناتے. تو انہوں نے ان فیملیز کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک مہنگا کیمرہ DSLR وہ سیل کیا، جو کہ 20,000 روپے میں سیل ہوا، اور اس کی آدھی رقم 10,000 روپے انہوں نے ان فیملیز کی امداد کے لیے پیش کی، اور جس سے ان فیملیز میں راشن بھی تقسیم کیا گیا. اور یہ فیملیز بہت خوش بھی ہوئیں، اور ان کے تاثرات بھی دعوت اسلامی کے بارے میں اور بہت ہی پیارے اور دعائیہ تاثرات تھے. تو الحمدللہ اللہ کریم قبول فرمائے اور ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین. اچھا حاجی عبدالحبیب بھائی سے میری درخواست ہے، کیونکہ آج ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی کے سپرد ہی ہم یہ تھا کہ انہوں نے کافی جگہوں سے چیزیں جمع بھی کرنی تھی. عبدالحبیب بھائی، دعوت اسلامی جیسے اپنی جو ہم اناؤنس کرتے رہے، کیونکہ تقریباً یہ ایک ٹائم گزر گیا لاک ڈاؤن کو، اس کے بعد جب ہماری مشاورتیں ہوئی ہیں تو ہم نے جس طرح اپنے دیگر شعبوں کو ایکٹیو کیا، تو یہ تو ایک ایسا شعبہ تھا کہ جس شعبے میں مطلب ہم آئے اور ہمیں آنا بھی چاہیے تھا، امداد اور یہ بلڈ وغیرہ کا جو بھی ایک کام ماشاءاللہ ہوتا رہا. لیکن جو ہمارے جو دیگر جو شعبے تھے، جو مطلب کہ جن کے آفیسز کو بھی ہمیں بند کرنا پڑا اور اسلام بھائی بھی گھروں پر چلے گئے، اس میں دعوت اسلامی کی کن کن شعبوں میں کیا کیا معاملات رہے، اگر اس کی طرف بھی اگر آپ
बढ़े। शानदार आपने बात की कि अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि दावत इस्लामी के पास इस डिजास्टर से पहले ही डिजिटलाइज काम करने के मौके थे। यानी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल दावत इस्लामी जो काम करती थी वो लॉकडाउन हुए, लेकिन हमारे पास डिजिटल काम करने के जराए पहले से मौजूद थे। हमने उसमें अपनी सोर्सेज बढ़ा दी, उसमें अपना यूं समझिए काम बढ़ा दिया। मैं इसको जरा आसान लफ्जों में समझा दूं कि हमारा बेसिकली काम लोगों में जाकर नेकी की दावत देना, मस्जिद में दर्ज देना, इलाकाई दौरा, मदरी काफिला, इज्तिमात। चूंकि ये सब फिजिकल कांटेक्ट था, सोशल डिस्टेंस की बातें होने लगी, सब घर में बैठ गए। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत हमें अता की है मदरी चैनल, और अल्लाह सलामत रखे हमारे निगरानी शुरा को राइट अवे मदरी मशवरे शुरू कर दिए कि अब लोग घरों में हैं तो मदरी चैनल पर कुछ नया और ज्यादा आना चाहिए। आप देख रहे होंगे नाजरीन के तकरीबन रोजाना ही अमीर अहले सुन्नत बराह रास्त तशरीफ ला रहे हैं, निगरानी शुरा और भी अरकान शुरा की हाजिरी हो रही है, दोपहर को लाइव, सुबह को लाइव। अच्छा, अब एक और बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था कि जब लोगों में ये खौफ और हरास फैला, लोग घरों में बैठेंगे तो जनाब मदरी चैनल का स्टाफ कैसे आएगा। फिर उसके साथ साथ चैनल से ज्यादा अब लोग सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट हैं, तो उनके भी मदनी मशवरे हुए कि दावत इस्लामी की सोशल मीडिया की पोस्ट और वीडियोस बढ़ानी चाहिए। तो अब ये चैलेंज था कि इन लोगों को टाइमली इदारे में भी बुलाना है और उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम करना है। तो बड़ा मैनेजेबल वे में कोशिश की गई कि काफी स्टाफ को छुट्टी दे दी जाए और कम स्टाफ को बुलाया जाए और उनकी भी सेफ्टी प्रिकॉशंस का ख्याल रखा जाए, उनके जो सेहत का ख्याल है उसको रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन स्टाफ को यहां पर बुलाया। और अल्लाह की रहमत से आप देख रहे होंगे कि मदरी चैनल आपको दिलों की राहत पहुंचा रहा है, सोशल मीडिया किस तरह एक्टिव है। अब एक और हमारे लिए चैलेंज ये था कि मदरसतुल मदीना ऑनलाइन, ये दावत इस्लामी का वो शोबा है कि जो यूं समझिए कि पाकिस्तान में है हमारे असातिज़ा, लेकिन ज्यादातर इनके स्टूडेंट्स बैरून मुल्क में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, अफ्रीका में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि ये मदरसतुल मदीना के ऑनलाइन के जो कारी साहिबान हैं, ये उनकी फुटेजेस है, इस पर जरा पट्टी लगा देंगे मदरी चैनल वाले। तो अब ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। नाज़रीन जरा समझिएगा प्रॉब्लम क्या हुआ। ऑलमोस्ट 35 ब्रांचेस हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और तकरीबन 1800-2000 के करीब हमारे टीचर्स हैं। ये सब मदरसे में आकर दिन और रात, कुछ सुबह में इस्लामी बहनें आती थी, रात में इस्लामी भाई कई जगहों पर आते थे, सारी रात ये पढ़ाते थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये प्रिकॉशंस मिली कि एक रूम के अंदर बहुत ज्यादा लोग जमा ना हो, सोशल डिस्टेंस होना चाहिए। अच्छा, अब जो पढ़ने वाले वो तो घर में फारिग बैठे हैं, वो पढ़ना भी चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन कारी साहिबान को सलामत रखे, इन टीचर्स को सलामत रखे। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपने घर से ये क्लासेस लेना शुरू कर दें। हमने कुछ लोगों को प्रोवाइड भी किया लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट, और कुछ लोगों के पास, कुछ इस्लामी भाइयों के पास ऑलरेडी था। तो हमारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें, मेरी मालूमात के मुताबिक ऑलमोस्ट 100% क्लासेस, थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो 95% क्लासेस जो हैं वो घरों से पढ़ाई जा रही हैं। 14,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन दुनिया के 70 से ज्यादा मुल्कों में पढ़ रहे हैं। इन टीचर्स ने छुट्टी नहीं मनाई, अपने घर पर बैठकर ये लोगों को कुरान पढ़ा रहे हैं। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन करता क्या है, एक वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी, quranteacher.net। आप इस वेबसाइट पर जाइए। आप भी अगर दाखिला लेना चाहते हैं, हमारे दाखिले भी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ गए हैं क्योंकि लोग घर पे फारिग हैं तो वो पढ़ना चाहते हैं। और एक और सर्विस हम मदरसतुल मदीना ऑनलाइन की तरफ से शुरू करने जा रहे हैं, वो फ्री सर्विस होगी। वो सर्विस क्या है जरा गौर से सुन ले, बाकी सबसे हम एक नॉमिनल फीस लेते हैं। 7 अप्रैल से, अगले कुछ दिनों में, हम 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह कि इसके अंदर इंशाल्लाह हम ऑनलाइन फेसबुक जो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का पेज है वहां पर कुछ क्लासेस हम फ्री पढ़ाएंगे ताकि नाजरीन ऑनलाइन बैठकर जो है उसको घर बैठे पढ़ सके। तो दावत इस्लामी ने डिजिटल जो काम है वो बढ़ा दिए ताकि हमारे इस्लामी भाई घर बैठे इल्म दीन हासिल कर सके। खुद निगरान शुरा को मैंने देखा है, शायद रोज के 2-3 मदनी मशवरे बाजुकात वो फरमा रहे हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के, मुख्तलिफ जिम्मेदारान के, मुख्तलिफ शोबाजात के ऑनलाइन। तो बहुत कुछ दावत इस्लामी में हमने डिजिटलाइज किया और अल्लाह की रहमत से, जैसे हाजी अमीन ने कहा कि हमारी तो मसरूफियात ज्यादा बढ़ गई हैं और आप कुछ मनाज़िर देख रहे होंगे, टीचर पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इसमें अब्दुल हबीब भाई ये भी है कि इसमें हमारा जो ऑनलाइन का जो सेटअप है, क्योंकि कोर्सेज की मजलिस भी हमारी अलग से बनी हुई है, तो ज़ाहिर कोर्सेज के लिए हमारे इस्लाम भाई नमाज कोर्स, तो दीगर इबादत और फ़राइज़ और वाजिबात के ताल्लुक से, अखलाकियात के ताल्लुक से, मामलात के ताल्लुक से मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। तो हमने सबको ऑनलाइन की तरफ दिया कि आप ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, लोग घरों पर फारिग हैं। कोर्सेज मजलिस की भी मेरे पास कारकर्दगी मौजूद है, जो चल रहे हैं ना, हमारे जो फुटेजेस चल रहे हैं, मनाजिर चल रहे हैं, ये टोटल ऑनलाइन के चल रहे हैं। यानी कि इसमें मदरसतुल मदीना ऑनलाइन भी है, मजलिस की ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं
اور دیگر جو بھی ہیں ان کے بھی سب آن لائن چل رہے ہیں. تو یہ صرف مدرسۃ المدینہ آن لائن ایک اپنا شعبہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے جو شعبے ہیں ان سب کو جو آن لائن کیا گیا. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, نیٹ ورکنگ مجلس مدنی کورسز جو ہماری مجلس ہے جو پورے پاکستان میں کورسز کرواتی ہے, انہوں نے بھی آن لائن کام شروع کیا. رکن شورا فضیل بھائی نے مجھے کارکردگی بھیجی ہے کہ مجلس مدنی کورسز کے تحت پاکستان بھر میں فون کال کے ذریعے فیضان نماز کورس, اصلاح اعمال کورس اور 12 مدنی کام کورس 260 کورسز ہوئے ہیں, جس میں 1766 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی ہے. اور بیرون ملک میں الحمدللہ 663 کورسز ہوئے جن میں 1542 اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اچھا, پھر اسی طرح انہوں نے اسپیشل اسلامی بھائیوں کو بھی کورسز کروائے ہیں آن لائن. خصوصی اسلامی بھائیوں کو ذرا سوچئے ناظرین, جو گونگے بہرے ہیں, جو بیچارے بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, گھروں میں بیٹھے ہیں, تو ہمارے اسلامی بھائیوں نے ویڈیو دیکھے, ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ ان کو اشارے کر کے, ویڈیو اشارے کر کے گھر بیٹھ کے کورس کروا رہے ہیں. سبحان اللہ, کیا بات ہے دعوت اسلامی کی. بولنے والوں سننے والوں کو بھی سکھا رہی ہے ڈیجیٹل وے میں, اور اشاروں کے ذریعے بھی انہیں کورسز کروایا جا رہا ہے. یاد رہے, مجلس سے کورسز کی طرف سے جو کورسز ہوتے ہیں وہ فری آف چارج ہیں, ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی اور انہیں یہ گھر بیٹھے سہولت دی جا رہی ہے. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو سلامت رکن شورا میں اسلم بھائی بھی نظر آئے تھے, ان کی طرف چلے حضور. جی جی بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اسلم بھائی ملتان ریجن کے ہیڈ کرتے ہیں, ملتان ریجن کے نگران ہیں. اسلم بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ ملتان ریجن کا حدود اربا کیا ہے, کہاں کہاں تک, کون کون سے شہر آپ کے ساتھ ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, اور پھر تھوڑی تفصیل بتائیں وہاں کیا ہو رہا ہے. جی عبدالحبیب بھائی, ملتان ریجن جو ہے یہ رحیم یار خان صادقہ آباد سے شروع ہوتا ہے, سندھ کا اور پنجاب کا بارڈر ہے. یہاں سے رحیم یار خان صادقہ آباد, خانپور, احمد پور شرقیہ, بہاول پور, بہاول نگر, چشتیاں, حاصل پور, وہاڑی, بورے والا, میلسی, خانے وال, ملتان, مظفر گڑھ, علی پور, ڈی جی خان, ڈیرہ غازی خان, راکن پور, اور کچھ حصہ جو ہے بلوچستان کا, یہ بھی ملتان ریجن میں شامل ہے, جس میں رکنی, بار خان, موسیٰ خیل, راڑا شم وغیرہ یہ علاقے شامل ہیں. اللہ کی رحمت سے الحمدللہ یہاں بھی جیسے دعوت اسلامی کا یہ اعلان ہوا. پہلے تو یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کہیں بھی کوئی کرائسس آتے ہیں, آزمائشی گھڑیاں آتی ہیں, تو دنیا بھر کا یہ اصول ہے, مختلف تحریکوں کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی تحریک کو کس طرح بچائیں, ہم کیسے اب ان حالات میں ہم کیسے چلیں. تو یہ دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جو شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ نے جو ہمیں سوچ دی اور جو تربیت فرمائی آپ نے کہ اس گھڑی میں بھی دعوت اسلامی بھی الحمدللہ چل رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ذہن دیا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کیسے کرنی ہے, اور جو ماشاءاللہ آپ کا ایک بہت فیمس جملہ ہے آپ کا, ویری امیزنگ, تو یہ ایک ایسا کام ہوا بلڈ والا, بلڈ ڈونیشن والا, کہ یہ تو سچی بات ایسی ہے, کہہ سکتے ہیں کہ جو کالے آ رہی تاثرات آ رہے ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ حیران ہیں کہ اس موقع پر یہ ایک مذہبی ریلیجس تحریک ہو کر اس نے اس فیلڈ میں مطلب ہے جو کردار ادا کیا ہے, یہ اپنی مثال آپ ہے. بالکل جیسے ماشاءاللہ اعلان ہو, چونکہ ہمارا کوئی اس میں پریکٹس نہیں ہے, اس فیلڈ میں کوئی ہمارے اسلام بھائیوں کی ذمہ داران کی کوئی پریکٹس نہیں ہے, نو پریکٹس. تو اس فیلڈ میں جیسے اعلان ہوا تو ہمیں جیسے ایک رات پتہ چلا کہ ملتان میں 2 بچوں کی ڈیتھ ہوئی, پہلے سے ایکٹیو تھے لیکن ظاہر ہے نظام سمجھتے کرنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی, تو فوراً ہی سارے اسلام بھائی ایکٹیو ہو گئے اور ایسے اداروں سے جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ان سے رابطہ کر کے اس وقت تک عبدالحبیب بھائی 25 پوائنٹ جو ہے یہ 25 مقامات پر ملتان ریجن میں بلڈ لینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے. 1000 سے زائد بوتل خون کی لی جا چکی ہیں, 520 بوتلیں لگ چکی ہیں. اچھا, اس میں ایک اور عرض کروں, جیسے یہ اعلان ہوا ساتھ ہی ایک جب ہم گئے ہاسپٹل اور ایک ادارے سے ہم نے کمٹمنٹ کی تو ہمیں پتا چلا کہ گورنمنٹ نے ٹریولنگ جو گاڑی, ان کی گاڑی موومنٹ کرتی تھی, ان کی جو گاڑیاں جا کر دوسرے شہروں سے وہ خون لیتی تھی, وہ گورنمنٹ نے روک دی ہے. تو ماشاءاللہ یہ ایک خاصا دعوت اسلامی کا یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف شعبہ جات ہیں. تو فوراً ہی ہماری ایک مجلس رابطہ ایکٹیو ہو گئی
انہوں نے فوراً DCO سے اور کمشنر سے رابطہ کر کے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہمارے اسلام بھائی، چونکہ ٹریولنگ منع تھی، اسلام بھائی زیادہ تعداد میں یہاں آ نہیں سکتے تھے، تو ان سے ریکویسٹ کر کے باقاعدہ پرمیشن لیٹر دے کر پھر ہم نے گاڑیاں موو کرائی مختلف اسٹیشن پر، جہاں سے پھر یہ بلڈ کلیکٹ ہوا اس میں. تو یہ ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک تجربہ تھا. اور ماشاءاللہ اسی موقع پر ہماری مجلس جو ہے شعبہ تعلیم اور ہمارا ڈاکٹر مجلس یہ بھی ایکٹیو ہوئی، جو بالکل اس وقت ڈی ایکٹیو تھی، کیونکہ اداروں میں چھٹیاں ہو چکی تھی، اسٹوڈنٹ اپنے گھروں پر جا چکے تھے. تو اس موقع پر اس مجلس کا جو یوٹیلائز ہوا نا، تو یہ کمال کا مطلب ہوا کہ ماشاءاللہ ایسی ایکٹیو ہوئی کہ انہوں نے فوراً یہ سارے کام سنبھال لیے اور بہت خوبی اچھے انداز سے کیے. اس میں ایک اور بھی عرض کروں میں، بعض ایسے بھی مطلب کیسز آئے کہ جو اپنے بچوں کو فون لگوانا چاہتے تھے مگر ان کے پاس کرایہ نہیں تھا دوسرے شہر میں جانے کا. ہمیں علی پور سے ایک کال آئی کہ میرے 2 بچوں کو بلڈ لگتا ہے مگر میرے پاس اس وقت کوئی سورس نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، ایون کہ میرے پاس کرایہ تک نہیں ہے کہ میں ملتان پہنچ کر اپنے بچوں کو بلڈ لگواؤں. تو جیسے یہ ہمیں کال آئی اسلام بھائی ذمہ دار کو، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فوراً ہی اس کا وہ بندوبست کیا گیا اور وہیں علی پور میں ہی وہیں خون لے کر ہاسپٹل میں اور ساری احتیاطوں کے ساتھ جو بھی ہوتے ہیں اس کے معاملات، اس کے تحت ان کو الحمدللہ بلڈ لگوایا گیا. ماشاءاللہ اسلم بھائی اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک ریجن کو پورے 2-3 گھنٹے کے پروگرام دو شاید وہ پورا نہ کر سکیں. اللہ نے ان کو اتنی مطلب کہ اللہ کی رحمت سے اتنی سروسز ہو گئی ہیں ماشاءاللہ. اور اب جیسے کہ حاجی اسلم نے جو ان کو میں چاہ رہا تھا کہ یہ بھی اسکرین پر ہیں کہ یہ دعوت اسلامی کا جو ایک ٹائم سے جو میڈیکل والوں میں اور ڈاکٹرز میں جو کام تھا اور شعبہ تعلیم میں جو کام تھا نا، یہ مختلف جہتوں میں تو ماشاءاللہ یہ ہمیں فوائد ہوتے رہے، لیکن ایک موقع آتا ہے کہ یہ دونوں شعبے اس جگہ پر ایکٹیویٹ ہو گئے، مجلس رابطہ ایکٹیویٹ ہو گئی اور ہمارے کئی قاری صاحبان بھی غالباً اس میں فعال ہوئے، ہمارے کئی اساتذہ بھی اس میں غالباً فعال ہوئے. تو یوں سمجھے کہ تحریک پوری فعال ہوئی اور یہ بلڈ ڈونیشن کا کام جو تھا یہ اللہ کی رحمت سے ایک اچھے طریقے سے چل گیا. اور میں بھی نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی ریپیڈلی ہم پورے پاکستان اور دنیا بھر میں یہ سارا نظام کسی حد تک ہم لے کر چل پائیں گے. بٹ ویل ڈن دعوت اسلامی، ماشاءاللہ میں تمام اسلامی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے اس میں بھرپور کوششیں کی. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی، میرے پاس ایک میسیج ہے، میں وہ بھی چاہ رہا ہوں اس کو بھی شیئر کیا جائے. آپ نے اور قبلہ امیر اہل سنت دامت قدم القدسیہ نے ایک ذہن دیا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو، اور ایک من حیث القوم جیسے ایک پیغام ہوتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اپنے گھر یا اپنی دکانیں رینٹ پر دی ہوئی ہیں تو وہ کرایہ داروں کو کرائے میں یا تو تخفیف کر دیں یا پھر معاف کر دیں. تو میرے پاس الحمدللہ ایک میسیج ہے، اس ٹائم میں نے کہا کہ میں نے جو میرے کرایہ دار ہیں ان کو گھر کا کرایہ جو ہے وہ معاف کر دیا، حالانکہ مجھے ضرورت بھی تھی. تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا اقدام ہے، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے بڑھتے ہیں. بیرون ملک میں دعوت اسلامی جو خدمات سر انجام دے رہی ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ جو ہے وہ معلومات انشاءاللہ یہ شیئر کی جائیں گی. بیرون ملک میں ویسے میں نے یہ نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. یہ کہاں ہے جی؟ یہ بنگلہ دیش. ماشاءاللہ یہ بنگلہ دیش میں بھی کام ہو رہا ہے، نیپال میں بھی کام ہو رہا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے. کل کینیا میں بھی میں نے ویڈیوز دیکھی تھی، خیال رکھا جا رہا ہے. جی آ رہے ہیں انشاءاللہ. یہ کچھ یہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جی نگران شورا کنٹینیو کریں. نہیں آپ فرمائیں کہ یہ میں نے کہا وہ آواز نہیں جا رہی تھی، اصل میں سائلنٹ جا رہا تھا. جی اصل میں بیسیکلی ہم نے فوٹیجز رکھے اور ہم نے اس پر کچھ بات کرنی تھی کہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بنگلہ دیش ہو، نیپال ہو، کینیا میں بھی ہمارا کام ہوا ہے اور کئی ملکوں میں ہم آن پلاننگ ہیں کیونکہ سب جگہوں پر گورنمنٹ کی اجازت کے ساتھ
اور جو پریکاشنز ہیں سوشل ڈسٹنس کے اس کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو. اور وہاں بھی سسٹم ہم نے یہی رکھا ہے کہ لوگوں کو لائن میں لگانے کی بجائے کوشش کریں کہ ہم ان کے دروازے تک پہنچائیں. تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک، یعنی دعوت اسلامی والوں نے ایک وقت تھا کہ لوگوں کے دروازے تک جا کر نیکی کی دعوت بھی دی، الحمدللہ انہیں جا کے قرآن و حدیث بھی بتائی، اور اب وقت پڑا تو انہیں جا کر راشن بھی پہنچا رہے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دعوت اسلامی چونکہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور امیر اہل سنت نے ساری دنیا دعوت اسلامی کو گویا یہ ارشاد فرمایا کہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مدد کی جائے. تو میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے جو ہمیں ملک اور بیرون ملک دیکھ رہے ہیں، ہم صرف کراچی نہیں، صرف پاکستان کے چھوٹے بڑے شہروں میں نہیں، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. کئی ملکوں میں شروع ہو چکا ہے، کئی ملکوں میں ہمیں شروع کرنا ہے. اب تو ایسی نوبت آ گئی ہے کہ یورپ میں، جی ہاں وہ یورپ جہاں کہا جاتا ہے کہ بہت امیر ملک ہے اور بڑے پیسے ہیں، وہاں لوگوں کو بھی پرابلم کھڑی ہو گئی ہے. تو یورپ میں جو ہمارے پاکستانی اور مسلمان بھائی دنیا بھر کے لوگ ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کرنی ہے. ترکی میں مسلمانوں کو بڑی پرابلم ہو گئی ہے کیونکہ ترکی بھی لاک ڈاؤن ہے، اور وہاں شامی مسلمان جو ریفیوجیز ہیں، جو ہجرت کر کے شام سے آئے ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہو گئے کیونکہ کام کاج بند ہو گیا ہے. ہمارے اپنے پاکستانی بڑی تعداد میں وہاں ہیں جو بیچارے نوکریاں کرتے تھے اور روز کما کر کھانے والے، ان کا کاروبار بند ہوا ہے. خود ہمارے ترکش بھی ہمارے بھائی ہیں. تو اب نام لیں اب دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں پریشانی نہیں ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کسی اور رکن شورا کی طرف چلیں اگر ہمارے پاس. جی بالکل، اطہر بھائی ہمارے ساتھ کال پر ہیں، آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی حضور. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ مرحبا. دنیا دعوت اسلامی میں مدنی کاموں کی دھوم ہے اور امت کی خیر خواہی کے لیے ماشاءاللہ عز و جل خوب فلاحی کاموں کا اور بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے شیخ کامل کو ان کی. میں پہلے اطہر بھائی کا تھوڑا سا تعارف یوں کروا دوں. ویسے تو یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ہماری ڈاکٹر مجلس اور شعبہ تعلیم آئی ٹی مجلس کو دعوت اسلامی کی طرف سے ہیڈ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے شعبہ جاتے ہیں دارالمدینہ. لیکن اس وقت جو ان کا بہت ایکٹیو رول ہے کہ جو پورا بلڈ ڈونیشن کا کام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں، مختلف کیمپس لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے ماشاءاللہ اطہر بھائی اور ان کی پوری مجلس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ میڈیا پر، پاکستان کے دیگر میڈیا پر، اخبارات میں، ٹی وی پر جو ہمارے اطہر بھائی کے پاس مجلس سے نشر و اشاعت بھی ہے، تو یہ سمجھیے کہ اس وقت فل ایکٹیو ہیں ان کے بہت سارے شعبہ جات. جی اطہر بھائی کیا بتانا چاہیں گے؟ الحمدللہ خاص طور پہ ہم شکریہ بھی ادا کریں گے کہ جو مجلس ڈاکٹرز آپ کی ہے، شعبہ تعلیم ہے، انہوں نے جو ہمارا یہ کام کیا اور اتنا ریپڈ رسپانس دیا ہے کہ انبلیویبل تھا کہ ہم نے آج اطہر بھائی کو گو ہیڈ دیا اور دوسرے دن انہوں نے 50-60 شہروں کی ہمیں لسٹیں دینا شروع کر دی اور بلڈ جمع ہونا شروع ہو گیا. اٹس امیزنگ جاب. جزاک اللہ خیر سیدی. یا آپ بڑوں کی رہنمائی بھی ہے ماشاءاللہ. نگران شورا دامت برکاتہ العالیہ کی انرجیٹک قائدانہ صلاحیتوں کی برکت سے ماشاءاللہ مرشد پاک کے فیضان سے ہی یہ سب ممکن ہو سکا ہے. اور اب تک کا جو کرنٹ الحمدللہ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ 94 سٹیز میں کم و بیش 66 جو ہمارے بلڈ ڈونیشن پوائنٹس ہیں وہ الحمدللہ آپریشنل ہیں. اور اب تک ان ود ان ویک الحمدللہ رب العالمین 5616 الحمدللہ رب العالمین ڈونرز نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اللہ کی رحمت سے. اور یہ سلسلہ رحمت خدا اور کرم سے جاری و ساری اللہ کی رحمت سے. اس کے علاوہ جو مجالس ہے ماشاءاللہ عزوجل ہر ریجن اپنی بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے مزید آپ کو کارکردگی دے گا. مجلس رابطہ، نشر و اشاعت، پروفیشنل، تاجران، شوبز، اسپورٹس، وکلاء اور ججز اپنے اپنے شعبہ جات کی شخصیات سے مربوط ہیں اور انہیں مدنی چینل اور ڈیجیٹل سروسز آف دعوت اسلامی کے تحت سوشل میڈیا اور موبائل اپلیکیشن کی طرف الحمدللہ مائل کرنے میں کوشاں ہیں. اور ان حلقوں سے بھی الحمدللہ رب العالمین اس کی خوب اپریسیشن کی صورتیں ہیں. الحمدللہ جس طرح بتایا گیا کہ رابطہ کے تحت سندھ، پنجاب، بلوچستان اور کشمیر میں فلاحی کاموں کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ کے آفیشل NOCs کا اصول الحمدللہ یقینی بنایا گیا. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ میڈیا میں نشر و اشاعت کے تحت مختلف ایکٹیویٹیز کا سلسلہ کیا گیا. اور جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ ماشاءاللہ اس وقت جو ہماری ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز ہیں وہ کثیر ہیں. تو اس اعتبار سے جو ترقی چل رہی ہیں ان کا میں ذکر کرنا اس موقع پر بہتر سمجھوں گا. وہ یہ کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس ہے، اس آئی ٹی مجلس کے تحت جو الحمدللہ ترقی چل رہی ہیں، آپ کو خوشی ہوگی کہ رحمت خدا اور کرم مصطفیٰ سے جو ہماری اس وقت موبائل اپلیکیشنز ہیں اور ویب سائٹس ہیں ان کی پرفارمنس الحمدللہ بڑی زبردست ہے. ویب سائٹ کے وزٹس جو ہیں وہ ان 15 دنوں میں 6,50,357 وزٹس الحمدللہ ہوئے ہیں. موبائل اپلیکیشن کے ڈاؤن لوڈ ود ان 15 ڈیز 1,74,000
में 1,88,596 डाउनलोड हमारी अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट बुक्स जो हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट पर ई बुक लाइब्रेरी सर्विस है उसके तहत तरक्की बनाई गई। कुरान टीचर की जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, आपको खुशी भी होगी और हैरत भी होगी, 145% इंक्रीज पोजीशन है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन विद इन 15 डेज 41,216 विजिट्स अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरकीब में हुए हैं। हमारा जो माहनामा फैजान मदीना है, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन में 47% इंक्रीजिंग की तरकीब बनी है, और इन 15 डेज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 14,948 विजिटर्स की तरकीब रही हैं। इसके अलावा जो मजलिस आईटी माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कोशिश कर रही, जिसका आपने जिक्र किया, निगरानी शुरा दामत बरकातुल आलिया कमोवेश रोजाना ही माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुख्तलिफ मजालिस के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मदनी मशवरे कर रहे हैं। तो इन 15 दिनों में 40+ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आईटी के तहत खुद नमाज कोर्स का सिलसिला हुआ, 4,500 के जायद रजिस्ट्रेशन हुई, अल्लाह की रहमत से 1100 के करीब माशाअल्लाह की तरकीब बनाई गई, 913 सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं, और इस तरह से माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल से मदनी कामों की भरमार है। इसी तरह जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है, इसके हवाले से मैं आखिरी आपको अपडेट देना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम जो दावत इस्लामी का एक मुनफरिद शोबा है, और कमोबेश इसकी 82 ब्रांचेज हैं मुल्क और बैरून मुल्क में, और अबाउट 20,000 स्टूडेंट हैं। तो जैसे ये लॉकडाउन की सूरत हाल रही, तो सबसे पहले तालीमी इदारों को ही बंद किया गया। तो दारुल मदीना ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने स्टाफ के लिए, स्टाफ को वर्क एट होम की सूरत बनाई गई, और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इंतजामात की तरकीब बनाई गई, और ये 20,000 बच्चों की तालीमी मामलात का हर्ज ना हो, इसके लिए अपनी वेबसाइट darulmadina.net से पेरेंट्स पोर्टल की तरकीब बनाई गई, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक पूरा सिस्टम बनाया गया, और कोशिश की गई कि हर तालिब इल्म, हर स्टूडेंट इसके इस्तेफादा किए करे, और पेरेंट्स को इसकी तरफ माइल किया गया। और इसकी तफसीलात में है कि मुख्तलिफ मज़ामीन का मुकम्मल सिलेबस दिया गया। इसमें दारुल मदीना में होने वाली निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों की तफसीलात दी गई, मुख्तलिफ मज़ामीन की वर्कशीट की तरक्की बनाई गई, इम्तिहानात का शेड्यूल दिया गया, कैंपस से मुताल्लिक अहम इत्तलाआत की तरकीब बनाई गई, माशाअल्लाह बुक लिस्ट दी गई, शहबाई न्यूज लेटर्स का सिलसिला किया गया, इम्तिहानात के रिजल्ट इसमें दिए गए, होमवर्क डायरीज का सिलसिला हुआ, ताकि जो यानी मैं जो समझ रहा हूँ अब्दुल हबीब भाई, किबला निगरान शुरा अतर भाई, ये सारे जो भी हैं माशाल्लाह के जो वबस्तगान हैं, उनको यूटिलाइजेशन, वक्त का कैसे पॉजिटिव यूटिलाइजेशन करना है, इसका कोई ना कोई जो है वो गोल लिया है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको भी फॉलो किया जाए, और उसके साथ अपने वक्त को दुरुस्त अंदाज से यूटिलाइज भी किया जाए माशाल्लाह। इसको जवाब हम यूं देंगे की बात समझ आ रही है कि जवाब हम यूं देंगे कि तहरीक जो है ना, तहरीक ना स्लीपिंग मोड में गई है ना स्टैंड बाय मोड में गई है। तहरीक जो है ना वो डिजिटल मोड में कन्वर्ट होती चली गई है। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि मतलब के और पहले से ज्यादा लोग वाबस्ता भी हुए। ये देखने सुनने की बात ये है नाजरीन के लिए, हाजरीन के लिए, सबके लिए। हाजरीन तो है नहीं, नाजरीन नहीं है ज़्यादातर। तो देखने और सुनने की बात ये है, समझने की बात ये है कि ये वो काम है जो तहरीक के चल ही रहे हैं। तहरीक ने अपने चलते हुए कामों को भी स्टेबल रखने की कोशिश करनी है, और जो नई सर्विसेज जो हाजत है, ज़रूरत है, उसको भी लेकर चलना है और अपने इस्लाम को मोबिलाइज करवाना है। इसके लिए ज़ाहिर है कि जो मॉडर्न टूल्स हैं इसको जो यूटिलाइज करने का जो सिलसिला है दावत इस्लामी का, कि जो भी मतलब कि टेक्नोलॉजी है, जिद्दत है, इसे किस तरह दीन के काम इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सबके सीखने समझने की बात है। सुभान अल्लाह। कि जो डिजिटल एक सिस्टम है इसको दीन के काम में कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप देखिए कि जैसे अभी आपका अतर भाई बता रहे थे, कुरान की तारीफ, यानी यूँ समझे कि इल्म दीन सीखने वालों की तादाद बढ़ गई घर बैठे हुए। फिर हमने जो मदनी चैनल पर भी हमने जो कोशिश की, वो मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊं। हमारा मोटिव क्या है? हमारा एवल मोटिव तो ये मकसद ये है कि लोग गुनाह से बचें, अल्लाह हम सबको गुनाह से बचाए, आमीन। दूसरा ये कि ये नफ्सियाती मरीज ना बन जाए कौम। यानी खाना देना है, पैसे देने हैं, आपको दावत इस्लामी की सर्विसेज भी शुरू रखनी है, लेकिन जो घर बैठे हुए जो करोड़ों जो लोग हैं, ये घर बैठ कर नफ्सियाती मरीज ना बन जाएं, ये बीमार ना हो जाएं,
لہٰذا آپ کے لیے جو مدنی چینل کی جو پروگرامنگ ہے نا، اس کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا. امیر سنت جیسی شخصیت کو اسکرین پر روزانہ آپ تشریف لائیں، اور اس کے پروگرامنگ کا انداز ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تلطف نصیب ہے، کہ ایک راحت نصیب ہو، چہرے کو مسکراہٹیں آئیں، دلوں میں راحت آئے، ذہن کو کچھ ڈائیورژن ملے. یار کرونا کے علاوہ کوئی دنیا میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ان چیزوں کو خاص فوکس کرنے کی کوشش کی گئی. صبح کے پروگرام، بلکہ بعض پروگرام میں تو ہم نے ان کو منع کر دیا کہ خبردار کرونا کا نام لیا تو، یعنی لوگوں کو اتنا کرونا یاد کروا دیا ہے کہ پتہ نہیں کب تک کرونا یاد رہے گا. تو اتنا مطلب کہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. رات کو نعتوں کا جو سلسلہ شروع ہوا تو اس کے مطلب ایک پرپز ہوتا ہے، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے، اس کو آپ یوں کہتے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کیا کام کرے گا جو الحمدللہ اس پر مدنی چینل کام کر رہا ہوگا. درست فرمایا. کیونکہ لوگوں کو انگیج کرنا ہے، اور انگیج میں یہ نہیں کرنا کہ اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ مر گئے، اتنے لوگ بچ گئے، اتنے لوگ بیمار ہو گئے، اتنے لوگ ہو گئے. مطلب پوسٹیں ایسی آتی ہیں جیسے الیکشن کا رزلٹ بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ کوئی مطلب کہ کوئی ایسی مطلب چیزیں بیان ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یار اتنے اب روز مطلب انتقال کی بھی خبریں یوں ملتی رہے تو لوگ نفسیاتی طور پہ بیچارے کہاں جائیں گے، اور اتنے بوڑھے آدمی مر گئے، اور اتنے وہ ہو گئے، اتنے یہ ہو گئے. لیکن ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ کو اس کرونا ورلڈ سے نکال کر مدنی ورلڈ میں لے کر آئیں. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے. ایسا مجھے بھی وہ مدنی مشورہ یاد ہے جس میں آپ نے سارے مدنی پھول دیے تھے، اور مجھے، میں اگر کہوں کہ 3 سے 4 دفعہ اگر میں نے بولا ہو تو کوئی بعید نہیں، ورنہ میں تو اگر ضرورت ہو تو میں تو کووڈ-19 ہی بار بول رہا ہوں. اللہ خیر والا معاملہ. سمجھ بھی نہ آئے کس کو کہ آپ نے کیا بولا. اللہ اکبر. میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ لوگ نفسیاتی مریض نہ بن جائیں، بیمار نہ بن جائیں، اچھا بحث ایسے کریں گے جیسے علاج بھی انہی کے پاس ہے. میں ایک سر تفنن کے لیے ایک بات کر دوں. ایک میں نے بڑی اچھی پوسٹ پڑھی کہ ایک صاحب کے پاس کوئی دوست چائے پینے آئے تو انہوں نے کہا میں بہت پریشان ہوں. تو کہا کیوں پریشان ہوں؟ کہا دنیا کی حالت بہت خراب ہے. تو کہا تم نے خراب کی ہے؟ کہتا ہے نہیں. کہا اچھا تم ٹھیک کر سکتے ہو؟ کہتا ہے نہیں. تو کہا پھر چائے پیو. تو بھائی جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس پہ اتنا سوچ کر ٹینشن میں رہنے سے بہتر ہے پھر مدنی چینل دیکھیں. تو پھر دعوت اسلامی کی کوئی آن لائن سروس میں داخلہ لے لے تو انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. تو ہمارے پاس الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ناظرین کے بتانے کو اتنا ہے کہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی لوگوں کے پاس شاید بہت تھوڑا بتانے کا ہوتا ہے، جس کو زیادہ بتاتے ہیں ہمیں رکن شورا کو روکنا پڑتا ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک رکن شورا، ان کے پیچھے پوری ایک دنیا ہے، ان کے نیچے پورا ایک سسٹم ہے، اتنے سارے شعبے، اور ماشاءاللہ کس ایکٹیویٹی کے ساتھ کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ قبول فرمائے. اور کسی رکن شورا کی طرف چلے. جی ہمارے پاس حضور کچھ تاثرات ہیں تھیلیسیمیا کے حوالے سے جو الحمدللہ بلڈ ڈونیشن کا سلسلہ شروع ہوا. تو جن کے بچوں کو یہ پرابلم ہے تھیلیسیمیا کا، تو ان پیرنٹس کے کچھ ہمارے پاس تاثرات ہیں تو وہ ناظرین کو دکھاتے ہیں. آئیے دیکھیے. جی جی. دعوت اسلامی जे तरफ़ां जेको थैलेसीमिया मरीज़नि जे लाइ मदद जी जेका ॻाल्हि कई वई असां अख़बार में पढ़ीसीं, ऐं जेको आहे असां पंहिंजो छोकिरो हिते खणी आयासीं, असांखे रत मिली आहे. असां तमामु जेको आहे शुक्रगुज़ार ऐं क़ुराइत आहियूं, ऐं असां हिननि खे दुआऊं कयूं था जेके हिन ग़रीबनि थैलेसीमिया वारनि जी मदद कनि था. मेरे 2 बच्चे थैलेसीमिया पेशेंट हैं. इनकी खून की हर हफ्ते ब्लड चढ़ता है, और मेरे लिए खून का, अगर थैलेसीमिया पेशेंट इधर बहुत सारे बच्चे आते हैं, अगर ऐसे हो जाए तो काम तो सबका फ़ायदा हो जाएगा. मेरा भी 2 बोतलें हुई हैं दाऊद इस्लामी की तरफ से, और जब साजद साहब ने कहा है तो बहुत से बंदों ने रब्ता भी किया है, और डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं और वो भी बात कर रहे हैं. दाऊद इस्लामी का शुक्र, अमीर सुन्नत ने जो तरकीब दिलाई है सबको, इसकी वजह से ज़रा हमारे लिए आसानी हो जाएगी, और इनका शुक्रिया. और हमारे बच्चों के लिए खुसूसी दुआएं करें, थैलेसीमिया पेशेंट के लिए दुआएं करें. मेरे को हर हफ्ते 2 बोतलें लगती हैं ब्लड की, और अमीर सुन्नत ने जो चैनल पे ऐलान किया था उस वजह से मेरे को कल से लेकर आज तक 2 बोतलें मिल चुकी हैं. अमीर सुन्नत से अर्ज़ है मेरे लिए दुआ फरमा, और मेरी बहन के लिए भी दुआ फरमा. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ امیر سنت کے قربان جائیں ماشاءاللہ. کس طرح سے جو دکھیارے افراد ہوتے ہیں، جو غم کے اندر شکار، اور بالخصوص جن کو بلڈ نہ ملنے سے ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں آ جائے، کیا امیر سنت نے انیشیٹو لیا ہے. مرکزی مجلس شورا نے اللہ پاک سلامت باکرامت رکھے، اور اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا جو ہے وہ ساتھ دینے اور اس کے لیے کوششیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رکن شورا حاجی رفیع الاتاری ہمارے ساتھ ہیں. آئیے ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں. جی عبدالحبیب بھائی.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह। रफी भाई हमारे रुकने शुरा हैं जिनके पास फैसलाबाद डिवीजन है, इनसे ही पूछते हैं कि फैसलाबाद डिवीजन में कौन से शहर आते हैं और आपके यहाँ क्या कुछ हो रहा है थैलीसीमिया के हवाले से और राशन और रुकूम की तकसीम के हवाले से। हमारे फैसलाबाद जो रीजन है इसमें सरकारी तौर पर 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें शामिल, जिसमें फैसलाबाद, झंग, साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन और सरगोदा, मियाँवाली, बखर, लैया वगैरह ये सारे एरिया जो हैं इसमें शामिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जैसे ही ऐलान फरमाया और हमारे यहाँ राशन की तकसीम का अवलन काम ये था, राशन और रकूम जो थी, और जिस तरह बताया गया था ताकि हकदार तक पहुंच जाए बात, तो चूंकि हमारा सिस्टम इस तरह बना हुआ है कि रहमत सामी का कि हर मस्जिद और हर मोहल्ले में हमारे वर्कर मौजूद हैं ताकि उस बंदे की तक पहुंच जाए जो बाकी हकदार हो। तो लिस्टें बनाई गई और हमारे पास अलग अलग लिस्टें जब आई तो अब फिर उस पर हमने बैठकर बाकायदा काम किया। सदात की लिस्टें अलग थी और जरूरतमंदों की लिस्टें अलग, और हाथों हाथ उनको पैसे जाके हमारे जिम्मेदार इस्लाम भाई जो थे उन्होंने उनके घरों पर जाके पैसे दीजिए। बैंकों का निजाम काफी हद तक बंद था और यहाँ था वहाँ रश था, तो रकूम उनके घरों तक पहुंचाएगी अल्लाह के रहमत से हमारे सामने। और बिलावल हजारों इस्लामी भाइयों के घरों में ये रकूम पहुंची। और इसी तरह राशन जो था इसकी भी तकसीम करने का अंदाज हमारा यही रहा कि हमने घरों में जाके राशन हमारे साईं भाइयों ने पहुंचाने की कोशिश की और पहुंचाया गया अल्लाह की रहमत से राशन। और यहाँ तक ब्लड डोनेशन का तल्लक है, और यानी उकाड़ा में मैं खुद हाजिर था, तो वो जो आए साहिब जो थे ब्लड लेने के लिए, वो कह रहे थे कि मेरी जिंदगी का पहला मौका है कि इस कदर लोग हैं, यानी 100 लोगों ने ब्लड दिया, अभी लाइनें लगी, पीछे लोग बैठे थे एक तादाद, और वो कहने लगे अब हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं, हम लेंगे तो जाया होने का खतरा है, तो आप इनको पेंडिंग कर दें। और फिर हमारे गोजरा और दीगर काफी सारे शहरों में जदवल बना हुआ था, उन्होंने कैंसिल करवाया। चीचा वतनी में लिया गया और फैसलाबाद में 2 दिन कैंप लगा, यानी हमारे फैसलाबाद में जो रिक्वायरमेंट थी उन्होंने वो पूरी करने के बाद हमें बाकायदा इनके हेड ऑफिस से मुझे फोन आया कि आप प्लीज अगला जदवल कैंसिल करें, हम जरूरत पड़ने पर आपसे रब्ता करेंगे। तो यूं ब्लड का और जो पैसों की तकसीम करने का था। हमारे पास चूंकि शहर छोटे छोटे ज्यादा हैं, तकरीबन 125 करीब छोटे शहर हैं जो मजबूरी 12 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, और हमने कोशिश ये की कि छोटे शहरों में ज्यादा पहुंचा जाए। ये हमारे थल का इलाका है, नूरपुर थल है, और कस्बों में लोग रहते हैं छोटे छोटे जगहों पर, और हमारे जिम्मेदार ने कोशिश की कि हम बड़े शहरों में तो करें क्योंकि बड़े शहरों में बाज़ और भी कुछ लोग होते हैं जो अपने तो मोहल्लों में करते हैं, लेकिन छोटे कस्बे इलाके जो होते हैं ये आप समझते हैं कि वहाँ इस तरह का जहन कम होता है। और निगरान शुरा की तरफ से आपकी तरफ से हमने छोटे शहरों को बिलखसूस फोकस किया है। आज भी मैंने दफ्तर में बैठकर इसी पर काम किया कि जो इलाके अभी भी रह गए हों निगरानों से रब्ता किया ताकि उन तक हम पहुंचाएं, ताकि कोई ऐसे साइंस जाहिर है वैसे तो अभी भी हजारों लोगों के राब्ते हो रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि हमारे पास जिस कदर अमाउंट आ रही है उसके मुताबिक ही हम कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्लाह के रहमत से एक जो सबसे बुनियादी चीज है कि इज्जत नफ्स मजरू किए बगैर, चूंकि अब्दुल हबीब भाई कई लोग देख रहे हैं गलियों में लाइनों में लगे हुए हैं जो बेचारे राशन ले रहे हैं, लेकिन एक तबका वो है जो भूखा मरने को तैयार है लेकिन लाइन में नहीं लगेगा, सफेद पोश तबका जो है। और दावत इस्लाम हमारी कोशिश ये है कि उनको भी हम बिलखसूस लिया जाए ताकि ये जो सफेद पोश तबका है जो बेचारा बाहर निकल मांग नहीं सकता, और जाहिर है हमारा तो इल्म है, तंजीमी तौर पर सिस्टम ही हमारा ऐसा है कि हमें पता होता है कि ये किस कैटेगरी के साइन पे किस लेवल पर है, इसको क्या हाजत है, तो अल्लाह की रहमत से हम इस पर काम किया जा रहा है। अल्लाह करे कि ये जैसे ये बहुत कमाल का स्टेप है कि डोर स्टेप तक पहुंचाया जाए, इज्जत नफ्स भी बाकी रहे। नाज़रीन यहाँ मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे पास करोड़ों, यूं कहा जा सकता है कि करोड़ों लोग इस वक्त डिस्टर्ब हैं जिनको जरूरत है, जो हाजतमंद हैं, लेकिन रकम अभी बहुत दरकार है। ये भी हो रहा होगा कि अभी जब ये हम कारकर्दगी दे रहे हैं तो जिम्मेदारान से लोग राब्ता करेंगे कि हमें तो नहीं मिला, आपके निगरान तो कह रहे थे कि फला शहर में भी हम कर रहे हैं, तो हम यकीनन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी गांव में 100 लोगों को दे रहे हैं, 500 को दे रहे हैं, तो पूरा गांव ही जरूरतमंद है। शहर में अगर हम 1000 आदमी को भी दे दें तो वहां लाख आदमी जरूरतमंद है। तो मसला यह कि इस वक्त करोड़ों लोग डिस्टर्ब हैं, तो प्लीज
जितने हमें नाजरीन देख रहे हैं, आप दिल खोलकर रकम देंगे, जितना आप देंगे। हम बांट कैसे रहे हैं, प्रोसीजर क्या है, शरई रहनुमाई का अंदाज क्या है, बांटते वक्त लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जितना आप इस कहते हैं ना कि टैंकी में पानी डालेंगे उतना फिर पाइपलाइन में भी पानी आएगा और लोगों के घरों तक पहुंचेगा। रफी भाई बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखते जा रहे हैं कि हम बहुत शॉर्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन टाइम हम सारी बातें आप तक पहुंचा भी पाएंगे कि नहीं। निगरानी शूरा से भी कुछ मदनी पूछ लेते हैं। जी हुजूर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमत है और ये कि सिलसिला अभी जारी है, काम अभी बहुत कुछ करना है और बहुत सारे हाजतमंदों की हाजतें पूरी करने के साथ साथ दावत इस्लामी भी आगे लेकर चलने की सूरतें हमें देखनी है। मैं आखिर में तमाम तर उन इस्लामी भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा, उन तमाम आशिकान रसूल का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने दावत इस्लामी के साथ ताउन किया, हमें रकम दी, दावत इस्लामी की आवाज़ पर आपने अपने खून दिए, कैंप्स लगाए, मेडिकल का हमारा जो शोबा है, शोबा तालीम के जो हमारे इस्लामी भाई हैं, निगरान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, दीगर इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों ने अपने अपने तौर पर कोशिशें जो की हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, दुनिया भी अच्छी करे, आखिरत भी अच्छी करे। जिस कोरोना की आफत की वजह से ये सब कुछ आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह इस कोरोना की आफत से आप कर हम सबको महफूज फरमाए। जो बच्चे हैं अल्लाह इन्हें बचा कर रखे और जो डोनेशन दे रहे हैं अल्लाह इनका देना भी कबूल फरमाए, जो राशन दे रहे हैं अल्लाह इनका राशन देना कबूल फरमाए, जो पैकिंग कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, घर घर जाकर दे रहे हैं, दुनिया भर में जो इस्लामी भाई ये काम कर रहे हैं, अल्लाह करीम आपको दुनिया की और आखिरत दोनों की भलाइयाँ, दोनों की खैर अता फरमाए और बरकतें भी अल्लाह करीम आपको नसीब फरमाए। हाजत और ज़रूरत आपके सामने है, रिक्वायरमेंट आपके सामने है। इसके साथ साथ दावत इस्लामी जो चलानी है कि हमारे जैसे कि अरबों रुपए की तो तनख्वाहें हैं सालाना, तो मैं आपसे भी ये अर्ज़ करूँगा देखने सुनने वालों से कि जहाँ ये ज़रूरत है तो कोरोना तो चंद दिनों में अल्लाह ने चाह तो दफ़ा हो जाएगा, चला जाएगा, अल्लाह इसको जल्दी यहाँ से दूर करे और दुनिया से ये ख़त्म हो जाए। लेकिन हमें हाफिज़ की ज़रूरत रहेगी, आलिम की ज़रूरत रहेगी, मुबल्लिगीन की ज़रूरत रहेगी, मसाजिद बनानी है, नमाज़ें पढ़ानी है, मसाजिद आबाद करनी है, कुरान और दीन की तालीम को बढ़ाना है, दुनिया भर में नेकी की दावत को आम करना है। अभी इसको और आगे लेकर चलना है तो ज़ाहिर है कि इसके लिए जो अरबों रुपए की दावत इस्लामी को हाजत और ज़रूरत थी, है और रहेगी। ये भी आप ही लोगों ने हमारी इन ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ही है जो दिलों में डालता है, जो हाथों में वसअत देता है। आपको अल्लाह ताला रिस्क में बरकत दे रब्बे करीम अपने करम से। तो इस काम को करने के लिए भी अपने इस्लामी भाइयों के साथ आपने भरपूर ताउन करना है, ये मेरी दरख्वास्त है आपसे। और इस तरह मतलब कि कराची ले लिया हमने, फैसलाबाद ले लिया, मुल्तान रीजन ले लिया, अब इस्लामाबाद रीजन, हैदराबाद रीजन है हमारा, जिसमें सिंध, अंदरूनी सिंध पूरा आ जाता है। कहे कराची सिंध में ही है, अंदरूनी सिंध भी पूरा आ जाता है, फिर इस्लामाबाद रीजन भी पूरा आ जाता है। तो अल्लाह हम सबको दुनिया आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन। इजाज़त दीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन हसन फातिमा अली हमारे बिगड़े हुए काम दे बना